آج کی کہانی کا نام ہے چچا چھکن نے جھگڑا چکایا۔ سید امتیاز علی تاج۔ پچھلی گرمیوں میں اتوار کا روز تھا۔ ہمارے ہاں چراغ میں بتی پڑتے ہی کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ بچے کھانا کھا کر سو گئے تھے۔ چچی نے کھانا نمٹا کر عشاء کی نماز کی نیت باندھی تھی۔ نوکر باورچی خانے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ چچا چھکن بنیان پہنے، تہمت باندھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے چارپائی پر لیٹے مزے مزے سے حقے کے کش لگا رہے تھے کہ دفعتاً گلی میں شور و غل کی آواز آئی۔ دفعتاً یعنی کہ اچانک۔ بندو، امامی، مودا کھانا چھوڑ دروازے کی طرف لپکے۔ چچا بھی لپک کر اٹھ بیٹھے اور کوئی نظر نہ آیا تو چچی کی طرف دیکھا۔ چچی نے سلام پھیرتے ہوئے منہ ادھر موڑا۔ آنکھیں چار ہوئیں تو چچا نے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ چچی ماتھے پر تیوری ڈال کر وظیفہ پڑھنے لگی۔ چچا چھکن کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی نوکر لڑکا پلٹ کر آئے اور کچھ خبر لائے۔ ویسے چچی سے برابر پوچھتے رہی، کوئی آتا نہیں، کہاں بیٹھ رہے سب کے سب، دیکھتی ہو ان کی حرکتیں، معلوم نہیں کیا واردات ہو گئی۔ لیکن جب نہ چچی نے جواب دیا اور نہ کوئی لڑکا واپس آیا تو مجبوری کو اٹھے اور جوتا پہن کر خود باہر نکلنے کی تیاری کی۔ چچی بولی، چلے ہو تو کسی کے جھگڑے میں نہ پڑنا۔ چچا بولے، میرا سر بھرا ہے، بازاری لوگوں کے جھگڑے سے ہمیں کیا سروکار۔ زنان خانے سے نکل مردان خانے میں آئے، ڈیوڑی میں قدم رکھا تو دیکھا گھر کے سامنے بھیڑ جمع ہے۔ چچا کو توقع نہ تھی کتنی جلدی موقع پر جا پہنچیں گے۔ کچھ گھبرائے، آگے بڑھنے کے لیے ابھی تیار نہ تھے، واپس ہٹنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ چنانچہ آپ نے جلدی سے دیا گل کر کے ڈیوڑی کا دروازہ پھیٹ دیا اور دیر تک درس سے آنکھ لگائے صورتحال ملاحظہ فرماتے رہے۔ معلوم ہوا جھگڑا دو ہمسایوں کے درمیان ہے جو سامنے کے مکان میں رہتے ہیں، ایک اوپر کی منزل میں، دوسرا نیچے کی منزل میں۔ ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی تھی، لیکن لوگوں نے اب دونوں کو الگ الگ کر کے سنبھال رکھا ہے اور میر باقر علی انہیں سمجھا بجھا کر تقریباً ٹھنڈا کر چکے ہیں۔ چچا سے رہا نہ گیا۔ یہ بات انہیں کیوں کر گوارا ہو سکتی تھی کہ ان کے ہوتے ساتے محلے کا کوئی اور شخص اس قسم کے قصوں میں پنچ بن بیٹھے۔ پنچ یعنی کہ سردار۔ چنانچہ آپ تہمت کس، بنیان نیچے کھینچ، دروازہ کھول باہر کھڑے ہوئے اور سرپرستانہ انداز میں بولے، ارے بھائی کیا واقعہ ہو گیا؟ میر باقر علی نے کہا، اجی کچھ نہیں، یوں ہی ذرا سی بات پر ان خان صاحب اور مولوی صاحب میں جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے سمجھا دیا ہے دونوں کو۔ وہ تو سمجھ گئے، مگر چچا بھلا کہاں سمجھتے تھے، موقع پر جا پہنچے۔ بولے، مگر کیا بات ہوئی؟ یہ تو کچھ ایسا نظر آتا ہے جیسے خدا نخواستہ فوجداری تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ میر باقر علی نے ٹالنا چاہا، اجی اب خاک ڈالیے اس قصے پر، جو ہونا تھا ہو گیا، ہمسایوں میں دن رات کا ساتھ، کبھی کبھار شکایت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اب بھی چچا کی تسکین نہ ہوئی، بولے، پر زیادتی آخر کس کی طرف سے ہوئی؟ خان صاحب بولے، پوچھئے ان مولوی صاحب سے جو بڑے متقی بنے پھرتے ہیں، داڑھی تو بالشت بر بڑھا رکھی ہے، لیکن حرکتیں رذیلوں کسی ہوں تو داڑھی سے کیا فائدہ؟ چچا چونک کر بولے، او ہو، یہ قصہ تو ٹیڑھا معلوم ہوتا ہے۔ اب مولوی صاحب کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ بولے، صاحب ان کو کوئی چپ کرائے، میں بڑی دیر سے ترا دیے جا رہا ہوں اور یہ جو منہ میں آئے بکے چلے جاتے ہیں، اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ خان صاحب کڑک کر بولے، ابے جا، چار بھلے آدمی بیچ میں پڑ گئے جو میں رک گیا، نہیں تو نتیجہ تو آج ایسا بتاتا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ مولوی صاحب نے تن کر فرمایا، طاقت کے گھمنڈ میں نہ رہنا خان صاحب، انگریز کا راج ہے۔ جی ہاں، اور یہاں بھی کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، ہم بھی ایسے ہتھیاروں پر اتر آئے تو یاد رکھیے، ورنہ جی ہاں۔ خان صاحب بے قابو ہو گئے، مکہ تان کر آگے بڑھا چاہتے تھے کہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے روک لیا۔ مولوی صاحب آستینیں چڑھاتے چڑھاتے رہ گئے۔ باقر علی صاحب نے پریشان ہو کر چچا چھکن سے کہا، دونوں کے دونوں اچھے خاصے سمجھ گئے تھے، آپ نے پھر دونوں کو بھڑا دیا۔ چچا بولے، لا حول ولا قوہ، تک کہنے لگے کہ آپ نے بھڑا دیا۔ اجی حضرت، میں تو صرف اتنا پوچھ رہا تھا کہ قصور کس کا ہے؟ آپ جو بڑے پنچ بن کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے تو اتنا معلوم کر لیا ہوتا کہ زیادتی کس کی ہے اور اصل واقعہ کیا ہے۔ باقر علی نے پھر بات ٹالنی چاہیے، اجی کہاں، اب سرے راہ قصہ سنیے گا، جانے دیجئے، جو ہوا سو ہوا، میں تو ان دونوں کی شرافت کی داد دیتا ہوں کہ جو ہم نے کہا انہوں نے مان لیا۔ بات رفت گزشت ہوئی، اب آپ کیا گڑے مردے اکھیڑنے آ گئے؟ چچا نے دیکھا میر باقر علی چھائے چلے جا رہے ہیں، آگ ہی تو لگ گئی، لیکن سنبھل کر بولے، صاحب من، آپ کو اس محلے میں آئے ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا کہ آمدی و کہ پیر شدی، کب آئے اور کب پیر ہو گئے، اور ہماری تو نال اسی محلے میں گڑی ہوئی ہے۔ اب آپ جانے دیجئے نا اس بات کو، بازی بازی بارش بابا ہم بازی، اور سرے راہ کا کیا ہے، یہ جھگڑا ہم تک آج نہ پہنچتا کل پہنچ جاتا، سو اب بھی کیا مذائقہ ہے، سامنے ہی تو غریب خانہ ہے، اندر چل بیٹھیں، 2 منٹ میں قصہ طے ہوا جاتا ہے۔ مجھے تو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ جس محلے میں سبھی رہتے ہیں وہاں ہمسایوں میں سرے بازار جوتی پیزار ہوا کرے۔
یہ کہہ کر چچا نے داد طلب نگاہوں سے مجمع کو دیکھا. بولے کیوں صاحب، خدا لگتی کہیے، یہ بھلا کوئی شرافت ہے؟ مجمع میں سے تائید کی بن بناہٹ سی سنائی دی. میر صاحب خاموش ہو کے رہ گئے. چچا بولے تو آپ دونوں صاحب اندر تشریف لے آئیے نا، اور میر صاحب اگر چاہیں تو میر صاحب بھی آ سکتے ہیں. باقی لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ لوگ جا سکتے ہیں، یہاں کوئی بھاڑ تو ناچیں گے نہیں جو آپ کو مدعو کروں. آپس کے جھگڑے طے کرانا مغز پاشی کا کام ہے، آپ لوگ اپنے گھر جا کر آرام کیجیے. لیجیے صاحب. چچا قاضل قضات بن گئے. مدعی اور مدعا علیہ میر صاحب کو ساتھ لیے گھر میں آئے. گھر پہنچ کر پہلے مردانے ہی سے فرامین کی ایک فہرست صادر ہوئی کہ بندو لیمپ لائے اور مودہ برف کا پانی لائے، اور امامی حقہ تازہ کر کے پہنچائے، اور بندو لیمپ لا چکنے کے بعد خاصدان لے کر آئے، اور مودہ پانی لا چکنے کے بعد اگلدان لا کر رکھے، اور امامی حقے سے فراغت پا کر پنکھا جھلے. سب کو دیوان خانے میں بٹھایا. خود یہ کہہ کر اندر گئے کہ میں ابھی حاضر ہوا. اندر جا کر بنیان پر چکن کا کرتا پہنا. پہن ہی رہے تھے کہ چچی نے جلدی جلدی رکعت ختم کر کے سلام پھیر کر پوچھا کیا بات ہے؟ چچا بے پرواہی کے انداز میں بولے عجب حالت ہے لوگوں کی، نہ دن کو چین لینے دیتے ہیں نہ رات کو. ان سامنے والے خان صاحب اور مولوی صاحب کا جھگڑا ہو گیا، مصیبت میں میری جان پڑ گئی. سب مصر ہیں کہ آپ بیچ میں پڑھ کے فیصلہ کرا دیجئے. بات ٹالی بھی نہیں جا سکتی، محلے کا معاملہ ٹھہرا. بہرحال برسر اولاد آدم ہرچے آیت بگزرد، تو تم نماز سے فارغ ہو کر پان کے کچھ ٹکڑے لگا کر بھیج دینا. چچی جل کر بولیں یہ شوق بھی پورا کر لیجئے. چچا کرتے کے بٹن لگاتے ہوئے باہر نکلے. دیوان خانے میں پہنچ کر آرام کرسی پر دراز ہو گئے. ٹانگیں سمیٹ کر اوپر دھر لیں. بولے میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا بات ہوئی. سارا واقعہ بیان کیجیے لیکن مختصر طور پر. مولوی صاحب اور خان صاحب دونوں کی تیوری چڑھی ہوئی تھی. منہ کھلائے لال لال آنکھوں سے ایک اس طرف ایک اس طرف تک رہا تھا. چچا کا تقاضا سن کر دونوں کے دونوں کچھ کسمسائے مگر چپ کے بیٹھے رہے. میر صاحب نے مہر سکوت توڑی. حضرت بات تو اصل میں بڑی معمولی تھی. چچا نے کہا آپ تمہید کو جانے دیجیے، مطلب کی بات کہی ہے. میر صاحب نے غصے کو پی کر کہا تو اور کیا کہوں، بات حقیقت میں نہایت معمولی ہے، لیکن خان صاحب سے ضبط نہ ہو سکا. کوئی آپ کی بہو بیٹیوں کو یوں دیکھتا اور آپ اسے معمولی بات کہتے تو جانتا. چچا کرسی پر اکڑوں بیٹھ گئے. مستورات کا واقعہ ہے تو واقعی حضرت اسے معمولی بات کہنا تو بڑی زیادتی ہے. آپ کی خان صاحب آپ خود ہی جو واقعہ بیان کیجیے. باقر علی صاحب خاموش ہو گئے. خان صاحب کی حوصلہ افزائی ہوئی. بولے آپ سے منصف مزاج بزرگ پوچھے گا تو بیان کروں گا ہی، آپ سے کیا پردہ ہے. چچا پھول گئے. کچھ کہنا ضروری معلوم ہوا. نہیں کوئی بات نہیں، آپ بلا تکلف کہیے. خان صاحب نے کہا آپ کو علم ہی ہے کہ اس سامنے کے مکان کی نچلی منزل میں ہم رہتے ہیں، اور اوپر کی منزل میں ایک کھڑکی ہے جس سے ہمارے مکان کے صحن میں نظر پڑتی ہے. چچا نے بات کاٹ کر فرمایا جی ہاں میری دیکھی ہوئی کیا میرے سامنے بنی، اور اس ایک کھڑکی کا کیا ذکر، اس سارے مکان کی تعمیر میں میرا بہت کچھ دخل رہا. مالک مکان فضل الرحمن خان کے مجھ سے مراسم تھے. حیدرآباد جانے سے پہلے ہر روز شام کو ملنے آتے تھے، اور سچ پوچھے انہیں یہ مشورہ بھی میں نے ہی دیا تھا. خالی زمین پڑی اور کوڑیوں کے مول بک رہی ہے، تو کچھ ایسی صورت کرنی چاہیے کہ کرائے کی ایک سبیل نکل آئے. تو انہوں نے یہ گویا مکان بنایا. خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، آپ بات کہیے. خان صاحب نے سوچا کہ بات کہاں تک کی تھی. بات کہاں تک کی تھی. بولے جی تو اوپر کی منزل میں ایک کھڑکی ہے کہ اس سے ہمارے ہاں کی صحن میں نظر پڑتی ہے. ہم اس مکان میں پہلے سے رہتے ہیں. یہ حضرت بعد میں آتے ہی ہم نے ان سے کہہ دیا کہ مولوی صاحب اس کھڑکی میں اگر آپ تالا ڈلوا دیں تو مناسب ہے، ورنہ عورتوں کا سامنا ہوا کرے گا اور مفت میں کوئی نہ کوئی قصہ کھڑا ہو جائے گا. چچا نے داد دی بہت مناسب کارروائی کی آپ نے. قانونی نقطہ نظر سے گویا آپ نے ایک ایسی پیش بندی کر لی کہ بعد میں اگر کسی قسم کی بھی شکایت پیدا ہو تو آپ کو گرفت کا جائز موقع ملے. بہت ٹھیک جی. تو پھر خان صاحب داد سے بہت مسرور ہوئے. خدا حضور کا بھلا کرے، میں نے سوچا نئے آدمی ہیں، کیوں نہ پہلے ہی سے خبردار کر دوں. سو صاحب انہوں نے بھی مجھے یقین دلایا کہ کھڑکی میں تالا ڈال دیا کریں گے، اور میں بے فکر ہو گیا. اب جناب آج صبح کو کیا ہوا کہ یہ لیجئے ٹھنڈا پانی پیجئے. آپ بھی لیجئے مولوی صاحب، پانی دیجئے میر صاحب کو. جی تو آج صبح اب رکھ دے میز پر. خاصدان سر پر کیوں سوار ہو گیا ہے، اور وہ امامی کہاں مر رہا ہے، ابھی تک حقہ نہیں بھرا گیا. جی صاحب آپ کہے جائیے، میں سن رہا ہوں. ہاں اور وہ اگالدان کہہ بھی دیا تھا، پھر بھی یاد نہیں رہا. بڑے نالائق ہو تم لوگ. آپ فرمائیے نا خان صاحب. خان صاحب نے کچھ دیر سکوت کا انتظار کیا. آخر بولے جی تو آج صبح میں ادھر دکان پر روانہ ہوا. ادھر اوپر کی منزل میں ایک بچے نے کھڑکی کھول دی. عورتیں صحن میں بیٹھی تھیں. انہوں نے کھڑکی بند کرنے کو کہا تو یہ حضرت خود کھڑکی میں آن موجود ہوئے اور بدیں ریش و فش عورتوں کو دیکھنے لگے. اب آپ ہی فرمائیے کہ یہ شریفوں اور مولویوں کی سی باتیں ہیں یا لچوں اور شودوں کی سی حرکتیں. چچا نے عالم استعجاب میں آنکھیں کھولیں، گردن جھکا لی، اور پھر ایک حاکمانہ انداز میں سر پھیر کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا. بولے مولوی صاحب یہ تو آپ نے ایسی نامناسب اور خلاف شرع حرکت کی جس پر آپ کو جس قدر الزام دیا جائے بجائے.
مولوی صاحب دیر سے خاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ چچا ہمدردانہ انداز سے خان صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اب چچا نے انہیں مخاطب کیا تو وہ بھڑک اٹھے، سبحان اللہ، آپ بھی عجب سادہ لو شخص ہیں، جو کچھ کسی نے افطرا باندھا جھٹ اس پر ایمان لیا، واہ صاحب واہ۔ چچا کو یہ انداز کلام کسی قدر ناگوار گزرا۔ تو آپ کو یہ خیال ہے کہ میں خان صاحب کی ناجائز حمایت کر رہا ہوں؟ مولوی صاحب بولے، ناجائز حمایت تو ہے ہی، آپ پہلے میری عرض بھی تو سنیے کہ میں کیا کہتا ہوں۔ چچا بے ضابطگی کا الزام سن کر چڑھ گئے، بولے تو بیان کیجئے کہ آپ کیا عرض کرنا چاہتے ہیں، مگر عرض ہو طول نہ ہو، مجھے اختصار بہت مرغوب ہے۔ مولوی صاحب بولے، جی میں بہت مختصر طور پر سب کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ ہم نے مکان میں آتے ہی کھڑکی میں تالا ڈال دیا تھا، چنانچہ آج تک کبھی کوئی وجہ شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ آج اتفاقیہ بچے کے ہاتھ چابی لگ گئی اور اس نے کھڑکی کھول دی اور کھڑکی میں کھڑا ہو کر ان کے بچوں کو آوازیں دینے لگا۔ میں نے جب، لیکن بیان ختم ہونے سے پہلے ہی چچا نے جرا شروع کر دی۔ تو آپ کا بیان یہ ہے کہ آوازیں دینے کے لیے کھڑکی کا تالا کھولا گیا تھا؟ محض آوازیں دینے کے لیے؟ محض؟ خوب، اس کے لیے بھلا کھڑکی کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ مولوی صاحب بولے، آخر بچہ ہی تو تھا، اسے بھلا نیک و بد کی کیا تمیز؟ اسے تھوڑا ہی معلوم ہے کہ صاحب یہ تالا نہ کھولنا چاہیے اور وہ کھڑکی بند رہنی چاہیے؟ چابی مل گئی تھی، تالے پہ نظر پڑی، کھول دیا۔ چچا ہونٹ سکوڑ سکوڑ کر آنکھ میچ کر منہ سر ہلاتے رہے، گویا مولوی صاحب کے اس جواب میں بھی انہیں ایسے ایسے معنی نظر آ رہے تھے جو دوسروں کے فہم سے بالا تر ہیں۔ مولوی صاحب نے اپنا بیان جاری رکھا، میں نے کھڑکی جو کھلی دیکھی تو فوراً بند کرنے کو لپکا اور کیواڑ بند کر کے اسی وقت تالا لگا دیا۔ چچا نے پھر ٹوکا، کیوں حضرت، یہ آپ کے گھر میں تالا کھولنا تو بچوں کو بھی آتا ہے، مگر بند کرنا آپ کے سوا کسی کو نہیں آتا۔ خوب۔ میر باقر علی صاحب بولے، حضرت یہ ایک اضطراری حرکت تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اس کھڑکی کے بند رکھنے کا ہر وقت خیال رہتا تھا، کھلی دیکھی تو یکلخت بند کرنے کو لپکے۔ مولوی صاحب نے مزید صفائی کے خیال سے کہا، خدا شاہد ہے جو مجھے یہ گمان بھی گزرا ہو کہ صحن میں مستورات موجود ہوں گی، یا میں نے اس طرف نظر بھی ڈالی ہو۔ یہ سراسر بہتان ہے کہ میں کھڑا رہا، بلکہ میں نے تو بعد میں نیچے کہلا بھی بھیجا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ بچے نے کھڑکی کھول دی تھی۔ میر صاحب نے مولوی صاحب کے چال چلن کے متعلق شہادت دی۔ مولوی صاحب جب سے یہاں آئے ہیں میں نے جانتا ہوں، میرے بچوں کو پڑھاتے ہیں، روز کا آنا جانا ہے، اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اس قسم کے آدمی نہیں۔ چنانچہ میں نے خان صاحب سے بھی یہی کہا تھا کہ مستورات کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ورنہ مولوی صاحب سے کسی برے خیال کی توقع نہیں ہو سکتی۔ لیکن چچا بھلا کسی دوسرے کی رائے کو کب خاطر میں لاتے ہیں؟ بولے، دلوں کا حال خداوند عالم بہتر جانتا ہے، اور اس کے متعلق کچھ کہنے کی جرات کرنا میری رائے میں کفر ہے۔ بہرحال ابھی سب کچھ کھلا جاتا ہے، تو جناب اتوار کے روز آپ گھر ہی میں رہتے ہیں۔ وجہ تو سوال یہ ہے کہ اگر کھڑکی کھلنی تھی تو اتوار ہی کے روز کیوں کھلی؟ جب آپ گھر میں موجود تھے کسی اور دن کیوں نہ کھلی؟ یہ کہہ کر چچا نے نتھنے پھلا کر فاتحانہ انداز سے باری باری سب پر یوں نظر ڈالی کہ گویا بڑا اہم نقطہ نکال کر مولوی صاحب کو لاجواب کر دیا۔ مولوی صاحب اس استدلال سے پریشان سے ہو گئے تھے، بولے، حضرت اس بات کی اہمیت کچھ واضح طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ باقی واقعہ یہ کہ کھڑکی کی چابی گچھے میں ہے، گچھا میرے پاس رہتا ہے، جب میں گھر پر ہوں گا تبھی گچھا گھر پر ہوگا، اور اسی وقت کھڑکی کھلنے کا امکان بھی ہے۔ چچا کو اس جواب کی توقع نہ تھی، سر پیچھے کو ڈال کر کرسی پر لیٹ گئے اور بولے، اب یہ آپ کی کج بحثی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا جواب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے نامعلوم دانستہ یا نادانستہ چچا کو تھوڑا سا روغن کاز ملا بولے، صاحب یہ جو اصل واقعہ تھا وہ تو میں نے عرض کر دیا، اب آپ اپنی علمیت اور قابلیت سے جو نکتہ چاہیں نکال سکتے ہیں، اور مجھ سے جاہل کی کیا بساط کے بحث میں آپ سے پیش چل سکے۔ چچا خوش ہو گئے، مولوی صاحب کے خلاف جو جذبہ اندر ہی اندر کام کر رہا تھا ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایسے انداز میں ہنس پڑے گویا دانستہ محض تفریح کی غرض سے منطق کے شعبدے دکھا رہے تھے۔ مسکرا کر بولے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بھی منطق سے دلچسپی ہے، لے آیا بے حقہ، رکھ دے ادھر۔ اچھا ادھر ہی رکھ دے، لیجئے مولوی صاحب۔ نہ لیجئے نا، ذرا تمباکو ملاحظہ فرمائیے گا، براہ راست مراد آباد سے منگواتا ہوں، ورنہ یہاں کا تمباکو تو آپ جانیے نرا گوبر ہوتا ہے۔ مراد آباد سے ایک عزیز ہیں، کلیکٹری میں پیشکار ہے، مگر صاحب ان کے رسوخ کا کیا کہنا، کبھی کبھار یاد کر لیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے حقے کے کش لگانے شروع کیے۔ خان صاحب نے دیکھا کہ چچا تو مولوی صاحب پر ریشہ ختمی ہوئے جا رہے ہیں، غصے سے لال پیلے ہو گئے، بولے، جس بات کے لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا وہ تو چچا نے بات کاٹ کر، جی ہاں دیکھیے میں عرض کرتا ہوں تو جناب من باقی رہا اس جھگڑے کا قصہ، تو خان صاحب میری ذات رائے پوچھیے تو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی جھگڑے ہوئے ہمیشہ ان کا تعلق فریقین سے رہا ہے۔ خان صاحب نے بے اختیار پوچھا، اس جھگڑے میں میرا کیا قصور تھا؟ چچا نے جواب دیا، ارے بھائی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے نا، تمہارا نہ صحیح تمہارے گھر والوں کا صحیح مسئلہ، اب بھلا انہیں اس وقت صحن میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی وہاں باغ تو لگا ہوا نہیں، آپ کہیں گے وہ آپ کے گھر کا صحن ہے، ذرا دیر کو مان لیا کہ تھا، مگر پھر اوپر کھڑکی کی طرف دیکھنا کیا ضروری تھا؟ ویسے میرا کوئی برا مقصد نہیں تھا، ہم دیکھیے نا کہ بات کو بڑھایا جائے تو کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔
مطلب میرا یہ ہے کہ ایسے معاملوں میں تو جتنا چھانو اتنا ہی کرکل نکلتی ہے۔ میر صاحب اس کارروائی سے تنگ آ چکے تھے۔ بولے اجی اب قصور ایک کا تھا یا دونوں کا، اس بحث سے آخر کیا حاصل؟ آپ اس قصے کو کسی ایسی طرح چکائیے کہ آئندہ ان دونوں صاحبوں کا اطمینان ہو جائے۔ میں نے تو یہ تجویز کیا تھا کہ آئندہ کے اطمینان کی غرض سے مولوی صاحب کی کھڑکی میں خان صاحب اپنا تالا ڈال دیں۔ چچا صاحب نے کن اکھیوں سے میر صاحب کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا مراد؟ میر صاحب نے کہا، مراد یہ کہ مولوی صاحب کے مکان کی وہ کھڑکی مقفل رہے اور اس کی چابی اطمینان کی غرض سے خان صاحب اپنے پاس رکھیں۔ تجویز چچا کو معقول معلوم ہوئی، لیکن چونکہ میر صاحب کی طرف سے پیش ہوئی تھی اس لیے قبول کرنے کو دل نہ چاہا۔ بولے نہیں، یہ تو کچھ کچھ نہیں، اس طرح تو یعنی خواہ مخواہ خان صاحب اپنا ایک تالا بیکار کر ڈالیں، اور اپنے گھر میں کسی دوسرے کا ایسا دخل کسی غیرت مند کو کب گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ تالا والا کچھ نہیں، اور کوئی اور تجویز ہونی چاہیے، کوئی معقول تجویز جو طرفین کے لیے فائدہ مند بھی ہو اور اطمینان کا باعث بھی۔ کیوں صاحب، اگر کھڑکی چنوا دی جائے تو کیسا ہے؟ خان صاحب بولے، اول تو مالک مکان اب یہاں ہے نہیں، اور اگر اسے لکھا بھی جائے تو اسے منظور نہ کرے گا۔ میں نے ایک مرتبہ کی تھی یہ تجویز پیش، وہ کہنے لگے کہ اس کھڑکی کے بند ہونے سے کمرہ تاریک ہو جائے گا۔ چچا نے کہا، یہ دوسری بات ہے، ورنہ تجویز خوب تھی، اپنا ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ختم ہو جاتا۔ مسئلہ اب دونوں کے چلے جانے کے بعد کوئی اور دو کرایہ دار آ کر آباد ہوتے تو ان میں کسی قسم کی بدمزگی کا امکان نہ رہتا۔ آیا نا خیال شریف میں؟ مگر یہ کمرے میں اندھیرا ہو جانے کا سوال بے شک ٹیڑھا ہے۔ خیر نہ صحیح تو یوں کسی اور ترکیب سے کام لے لیجئے۔ ترکیبیں بہت بے حد و شمار، مجھے تو صرف آپ لوگوں کی سہولت کا خیال ہے، ورنہ میں تو تجویزوں کا انبار لگا دوں، پریشان کر دوں آپ کو، بڑے بڑے قصے چکائے ہیں۔ اسے کھڑکی بیچاری کی کیا حقیقت؟ تو یوں کیوں نہ کیجیے، مثلا آپ دونوں میں سے ایک صاحب مکان خالی کر دیں اور کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ کیوں صاحب، کیا رائے ہے؟ خان صاحب اور مولوی صاحب پہلے کچھ منہ میں بولے، پھر خان صاحب نے کہا، صاحب میں تو مکان چھوڑ نہیں سکتا، کہاں نیا مکان تلاش کرتا پھر؟ مولوی صاحب نے بھی معذوری ظاہر کی، حضرت میرے لیے تو یہ فی الحال ناممکن ہے، اتنے کرائے میں اس قدر گنجائش بھلا اور کہاں ملے گی؟ چچا کی بے حد و حساب تجویزوں کا ذخیرہ اس سے پہلے ہی تجویز کے بعد ختم ہو چکا تھا۔ اب یوں آپ ہر تجویز میں میخ نکالنے لگے تو طے ہو چکا آپ کا جھگڑا، یعنی مکان بدلنے میں آخر قباحت ہی کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، نہیں نپتی الگ ہو جاؤ، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ کیا آپ کے خیال میں اس مکان کے سوا شہر بھر میں اور معقول مکان نہیں، یا اور مکان بال بچے دار لوگوں کے رہنے کے لیے نہیں بنوائے گئے؟ انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ صلح و صفائی پر آمادہ نہیں اور چاہتے ہیں کہ روز اسی قسم کے قصے کھڑے ہوا کریں۔ ایسی حالت میں میرا کوئی تجویز پیش کرنا دشوار ہے، آپ خود آپس میں نمٹ لیجئے۔ میر صاحب بیچارے پریشانی کے عالم میں یہ باتیں سن رہے تھے اور کرسی پر بار بار پہلو بدلتے تھے، آخر نہ رہا گا، ہمت کر کے بولے، میں نے عرض تو کیا نا کہ دونوں کے لیے بہترین ترکیب وہی ہے کہ کھڑکی میں تالا لگا رہے اور اس کی چابی۔ چچا جل گیا، اجی آپ کیا ایک واہیات سی بات کو چمٹ گئے ہیں اور بار بار پیش کیے جا رہے ہیں، چابی تالا، یعنی آپ نے تو کچھ ایسا سمجھ رکھا ہے جیسے ایک تالے کی کہ دوسری کنجی بنوائی ہی نہیں جا سکتی۔ میر صاحب نے بھی جل کر جواب دیا، پھر یوں تو دیوار کی اینٹیں نکال کر بھی جھانکا جا سکتا ہے۔ بات چچا کی سمجھ میں نہ آئی، بولے تبھی تو کہا تھا کہ ایک صاحب نقل مکان کر لیں، نہ مانے تو اس کا کیا علاج؟ اچھی بات ہے وہ ان کی عورتوں کو دیکھا کریں، یہ ان کی عورتوں کو تاکا کریں۔ خان صاحب تاؤ کھا گئے، بگڑ کر بولے، دیکھیے صاحب منہ سنبھال کر بات کیجیے، عورتوں کا نام یوں ہی نہیں لیا جاتا، یہ ناموس کا معاملہ ہے، ہم غریب صحیح مگر نکٹے نہیں۔ چچا کچھ کسمسائے، میر صاحب گھبرائے، مولوی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، بولے، تو میں اب اجازت چاہتا ہوں، گھر پر بال بچے پریشان ہو رہے ہوں گے، جب کوئی بات طے ہو چکے تو مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔ خان صاحب نے اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا، تمہارے بال بچے ہمارے بال بچے نہیں، پہلے فیصلہ ہو جائے پھر جانے دوں گا۔ مولوی صاحب نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر خان صاحب کی گرفت مضبوط تھی، بولے، تو اپنا تالا لاؤ اور کھڑکی میں ڈال دو۔ خان صاحب بولے، تالا تم دو، چابی میرے پاس رہے گی۔ چچا کو تو یہ تجویز شروع ہی سے نہ مرغوب تھی، بولے، تالا یہ کیوں دیں، بے پردگی تمہاری عورتوں کی ہوتی ہے یا ان کی؟ چچا کی تائید سے مولوی صاحب کو بھی حوصلہ ملا، بولا، دیکھیے تو صحیح۔ خان صاحب کو آگ لگی، بڑھ کر مولوی صاحب کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ مولوی صاحب کے گلے سے ایک قسم کی آواز نکلی جیسے ذبح ہوتے ہوئے بکرے کے گلے سے نکلتی ہے۔ میر صاحب ہائیں ہائیں کرتے لپک کر اٹھے۔ چچا بولے، یہ ہاتھا پائی ٹھیک نہیں۔ خان صاحب نے میر صاحب کو دھکیلا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے دیوار سے جا لگے۔ چچا نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو ایک زناٹے کا تھپڑ انہیں بھی رسید کیا۔ میر صاحب تو چپ کے کھڑے رہ گئے۔ چچا 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولے، ہائے، لیکن خان صاحب کس کی سنتے ہیں؟ مولوی صاحب کو گردن سے پکڑ کر دھکیلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میر صاحب آوازیں سنتے ہی پھر باہر کلپ کے، چچا چپ چاپ جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے گال سے ہلاتے رہے۔ کھڑے ہی تھے کہ پردہ اٹھا، چچی اندر آ گئیں، غصے کے مارے چہرہ تمتما رہا تھا۔ بولی، میں نے کہتی تھی کہ پرائے قصے میں دخل نہ دینا، مگر میری بات اس کان سنی، اس کان اڑا دی، اب آیا ہوگا جھگڑا چکانے کا مزہ۔ 2 کوڑی کا شخص بے آبرو کر گیا۔
چچا اس کے لیے تیار نہ تھے، بے قابو ہو گئے۔ دیکھو اس وقت منہ سے بات نہ کرو ورنہ خدا جانے میں کیا کر بیٹھوں۔ چچی جل کر بولی، اب اور کیا کرو گے؟ گھر کی عزت خاک میں ملا دی، محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، بھی کچھ اور کرنے کے ارمان باقی ہیں؟ چچا سے جواب نہ بن پڑا۔ عزت تھی تو ہماری تھی، تمہاری نہ تھی، تمہیں کیا؟ چچی بولی، یہ عمر ہونے کو آئی، بچوں کے باپ بن گئے اور بے عزت ہوتے شرم نہیں آتی۔ اس کے جواب میں چچا نے گھر اور بچوں کو متعلق کس قسم کے نامبارک الفاظ دہن مبارک سے نکالے جنہیں بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ غرض یہ کہ محلے کے جھگڑے کی آواز گھر میں آ رہی تھی اور گھر کے جھگڑے کی آواز محلے میں پہنچ رہی تھی۔ ماں بخیر شما بسلامت۔